میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع پر جو باتیں ارشاد فرمائیں، آئیے آج ان اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں، جو میری باتیں سن رہے ہیں، ان پر فرض ہے کہ یہ میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم جو خطبے کے اہم نکات ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سنیں اور مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ فرمایا، اے لوگو سنو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں، میری باتیں ان لوگوں تک ضرور پہنچانا جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال بھی حرمت والے ہیں، تم انہیں نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا نکات ہے، اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے، آپ نے کعبہ اللہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت و تکریم ہے، لیکن ایک انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دینا، ایک انسان کے دل کو دکھا دینا، تجھے ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس خطبے کا جو تیسرا نکات ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو ان کی امانتیں ان تک واپس پہنچا دیا کرو، کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اپنے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کے بابت تم سے سوال ضرور کرے گا۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، اس لیے تم ان کے سارے حقوق پورے کرو اور تم ان کی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی لائف پارٹنر ہیں، اور وہ عورتیں تمہاری ہمیشہ بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ ایک بری راہ ہے۔ یہ نہیں کہا کسی جگہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہا ہے کہ زنا کی طرف جانے والے راستے کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ راہ ہی بری راہ ہے۔ اور جو شادی شدہ بندہ زنا کرے نا، اس کی اسلام میں سزا ہے، اس کو زمین میں ایسے گھاڑ کے اس کو سنسار کر دے جو منقطع کے لوگ ہیں۔ اور جو دوسرا بندہ جو غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کرے تو اس کو 70 کوڑے مارنے چاہیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، زنا انسان سے دو چیزیں جو دنیا میں چھین کے لے جاتا ہے، یہ منہ سے، یہ چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ختم کر دیتا ہے، اور آپ کی روزی میں برکت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اگر طاقت ملے تو حج بھی ضرور ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی بنیاد پر یا رنگ و نسب کی بنیاد پر تفرقے میں مت پڑ جانا، توسط میں مت پڑ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تم میں سے بہتر وہ ہوگا جس کا تقویٰ جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، یاد رکھو، ایک دن تم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش ہونا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال بھی ہونا ہے۔ اے لوگو، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن اور ایک میری سنت، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ جو باتیں میں تم سے بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں تم ان لوگوں تک پہنچانا جو
इधर नहीं पहुंच सके और फिर वो अगले लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है तुमसे ज्यादा ये बातें मेरी वो लोग सुन सकें और समझ सकें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना कि मेरे तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया, हर जगह पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को पढ़े, सुने और फिर वो दूसरों तक शेयर करे। अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत अता करे। आखिरत में जन्नतुल फरदौस में अपने महबूब का कुर्ब जो हमें वो अता करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला अल्लाह बना दे हमें, और मालिक हमें उस राह पर चला दे जिस राह के लोगों पर उसने अपना इनाम नाज़िल किया है, और हमें गजब ना की और गुमराही वाले राह से अल्लाह बचाए, और हमें ऐसे राह से बचाए जिस राह के लोगों पर अल्लाह गजबनाक हुआ है। तो हमारी अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।